السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر مبشر۔ آج ہم ڈسکس کریں گے نوز بلیڈنگ اور ایپیسلیکسز، اس کی کازز اینڈ ٹریٹمنٹ، یعنی ناک سے بار بار خون آنا جسے کہتے ہیں نکسیر آ رہی ہے، اس کی وجہ اور علاج۔ وجوہات میں دو میجر وجوہات ہوتی ہیں، ایک ڈرائنیس جو ناک کے اندر خشک ہو جاتا ہے بالکل، گرمیوں میں بھی ہو سکتا ہے، سردیوں میں بھی جب ہیٹر وغیرہ استعمال کرتی ہیں تب بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نوز پکنگ، یعنی کہ جو لوگ بار بار ناک صاف کرتے رہتے ہیں ان کے اندر سکیب بن جاتا ہے، وہ سکیب جب چھیلتے ہیں تو اس سے بلیڈنگ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بلڈ ویسلز ہیں وہ ناک کے اندر وہ انتہائی ایک تو سپرفیشل پڑی ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں بلڈ بھی پولنگ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا مین کام ان بلڈ ویسلز کا یہ ہوتا ہے تاکہ سانس کے ذریعے ایئر جو ہے اس کا ٹیمپریچر ہماری جو ہے اس میں باڈی کے ٹیمپریچر جو ہے اس کے برابر، یہ مین اس کا یہ کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی انجریز، یا جو لوگ کوکین یا نشہ کرتے ہیں ان کے اندر بھی بلیڈنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے ہی نزلہ زکام وغیرہ میں جب ہم اینٹی ہسٹامین لیتے ہیں یا ڈی کنجسٹنٹ لے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ اولڈ ایج میں ایتھروسکلیروسس ہے، جیسے بلڈ ویسلز سخت ہو جاتی ہیں، کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے، یا ہائی بلڈ پریشر اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ ڈرگس میں آئیں تو ایسپرین جو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ اس کا شکار ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی پھر بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے، اور ویری ویری ریئر کنڈیشن میں کوئی نیزل ٹیومر ہے یا کینسر ہے اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں، دکھاتے ہیں پکچر کے اندر، یہ دیکھیں یہ سب بلڈ ویسلز ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے سینٹر ایریا اکٹھا ہوتا ہے اس جگہ پہ۔ اس کو ہم میڈیکل لینگویج میں کہتے ہیں لٹل ایریا۔ سب سے زیادہ بلیڈنگ جو ہے وہ اسی ایریا پہ ہوتی ہے۔ اب یہ اس لیے آپ کو بتایا کہ آگے آپ کو ٹریٹمنٹ میں آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں۔ اب آتے ہیں گھر پہ علاج۔ عام طور پہ گھر پہ علاج ہو جاتا ہے مور دین 99% میں۔ جو ہی بلیڈنگ ہو تو بیٹھ جانا ہے اور تھوڑا آگے کو جھک جانا ہے تاکہ بلڈ جو ہے وہ باہر کی طرف جائے، گلے کے اندر نہ جائے۔ آپ اپنی جو تھمب ہے اور انڈیکس فنگر ہے اس کو پکڑ کے ناک کو اوپر سے سکویز کرتے ہوئے نیچے لے کے آئیں، اور نیچے آ کے ٹپ کے اوپر اس کو پکڑ کے ہولڈ کر لینا ہے ناک کو 5 منٹ کے لیے۔ اگر 5 منٹ کے اندر، عام طور پہ جو کلاٹنگ ٹائم ہوتا ہے بلڈ کا وہ 5 منٹس ہوتا ہے، 5 منٹ کے اندر کلاٹنگ ہو جاتی ہے۔ اگر نہ ہو تو پھر بھی یہ جو لوگ جن میں نہ ہو تو ان کو اگر پھر بلیڈنگ 5 منٹ کے بعد بھی رہے تو ان کو اگلے 10 منٹ کے لیے ناک کو پکڑ لینا چاہیے، ہولڈ کر لینا چاہیے اس کے ٹپ آف دا نوز کو۔ یہ جو پہلے کہتے تھے جی کہ ناک کو پانی اندر سے ڈال کے صاف کریں، ٹھنڈا پانی ڈال کے یا سر پہ ٹھنڈا پانی ڈالیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ایسا کسی قسم کی ایسی کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ناک کی ٹپ کو پکڑ کے ہولڈ کرنا ہے۔ اور جب ایک دفعہ بلیڈنگ سٹاپ ہو جائے تو پھر اس کو پانی ڈال کے اور ناک کو بلو آؤٹ کرنا، اس کو جو وہ قطع نہیں کرنا چاہیے۔ اندر جب سکیب بن جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے ناک، تو اس کے لیے سمپل مسٹرڈ آئل، جس کو سرسوں کا تیل یا اولیو آئل یا کوئی بھی گھر میں آئل ہے اس کو آپ استعمال کریں، دن میں بار بار لگائیں، اور یا ویزلین لگا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انفیکشن محسوس کرے تو کوئی بھی آپ ٹرپل اینٹی بائیوٹک یا پولی فیکس وغیرہ وہ بھی ناک کے اندر آپ لگا سکتے ہیں۔ اگر 20 منٹ سے زیادہ بلیڈنگ رہتی ہے، 20 منٹس تک بلیڈنگ ٹھیک نہیں رکتی، تو کوشش کریں کہ اپنے ڈاکٹر کو جا کے دکھائیں یا ہاسپٹل ایمرجنسی میں جائیں۔ پھر وہ ڈاکٹر، میں اس کو نیکسٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں، یہ پوزیشن دیکھیں کہ آگے کو جھکنا ہے، اور یہ جیسے یہ ناک کو پکڑا ہوا ہے انڈیکس فنگر اور تھمب کے ساتھ، یہ ایسے ہولڈ کر کے رکھنا ہے۔ میڈیکل میں کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ اگر کوئی انجری ناک کی ہو جائے تو اس کو ریپیئر کر دیتے ہیں، یا آپریشن سے، یا جو بھی اس کا پرابلم ہو اس کے مطابق۔
اس کے بعد بلیڈنگ جب 20 منٹ تک نہیں سٹاپ ہوتی، ہاسپٹل لے جاتے ہیں. ہاسپٹل میں یا تو ڈاکٹر عام طور پہ فوری طور پہ نیزل پیکنگ کر دیتی ہیں، گاز پیس یا پٹی یا گاز پیس لے کے اس کو ناک کے اندر دونوں سائڈوں پہ، کیونکہ وہ پیک کر دیتی ہیں تاکہ دونوں سائڈوں پہ پریشر ہوگا تو وہ جلدی بلیڈنگ سٹاپ ہو جائے گی. اس کے علاوہ لیٹکس بیلونز ملتے ہیں کہ ان ناک کے اندر ڈال کے بیلون کو اس کو انفلیٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پریشر ڈال دیا جائے اس ایریا پہ. اور لیٹر آن پھر کارٹری کی جاتی ہے. اس کی کارٹری سے کیا کرتے ہیں کہ ویسل جو ہیں اس کو برن کر دیتے ہیں تاکہ بلیڈنگ سٹاپ ہو جائے. کارٹری بیسیکلی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک کیمیکل کارٹری کرتے ہیں، ایک الیکٹریکل کارٹری ہوتی ہے. الیکٹریکل کارٹری کے لیے ایک مشین ہوتی ہے جس سے وہ الیکٹرک کو ہیٹ دے کے اس کو جلا دیتی ہیں ویسلز کو. اور کیمیکل کارٹری میں سلور نائٹریٹ استعمال کرتے ہیں. اس کو وہ تھوڑی سی لے کے کسی سلائی کے ساتھ یا جو میٹل سٹک کے ساتھ اس کو لے کے ناک کے اندر وہ لٹل ایریا جہاں پہ بلیڈنگ کا ایریا ہے وہاں پہ اس کو لگاتے ہیں تو وہ ایریا کو برن ہو جاتی ہے، ویسلز سکڑ جاتی ہیں وہاں پہ. اس کی وائٹامن سی عام طور پہ لوگوں کے اندر وائٹامن سی کی کمی ہوتی ہے تو ڈاکٹر وائٹامن سی سپلیمنٹس بھی دے دیتے ہیں. گھر پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ لیمو استعمال کریں، اور سردیوں میں ہیومیڈیفائر استعمال کریں، یا گھر میں جب ہیٹر چلاتے ہیں تو اس کے آگے کسی برتن میں پانی ڈال کے اس کے آگے رکھیں. اس کے علاوہ ناک کی آئلنگ کرنا یا ناک کے اندر نیم گرم پانی سے ناک کو جو ہے اس میں پانی ڈالنا. عام طور پہ وضو جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں وضو کرتے وقت پانی ناک میں ڈالا جاتا ہے جس سے اس کی ہیومیڈیٹی جو ہے وہ قائم رہتی ہے، ڈرائنس نہیں ہوتی. اور زیادہ ڈرائی محسوس کریں تو لازمی کوئی نہ کوئی آئل لگا لیں. از آل فار ٹوڈے. تھینکس فار واچنگ. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.